السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں، ورنہ آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم بھی تھکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، آمين يا رب العالمين۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جامعہ سلفیہ نور الہدی نیما کلاں، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، مائی اور بہنیں اور پیارے بچوں، تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا اور الحمدللہ آپ لوگ جس طرح ادارے کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، واقعی یہ باتیں، یہ چیزیں داد دینے کے قابل ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ صرف آپ محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ بدلے میں آپ کو صرف دعائیں دی جا رہی ہیں علماء کی طرف سے۔ یہ دعائیں بھی ہماری زندگی کے اندر بہت کام کرتی ہیں۔ ہم تو صرف دعائیں دے رہے ہیں نا، علماء اکرام، ذمہ داران آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، اب سب کچھ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کو صدقہ کے ذریعے سے دور کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے کچھ لوگ اپنا روپیہ پیسہ بھیج رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ماں بیمار ہے، ہمارے باپ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، فلاں فلاں بیمار ہے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے گھروں کے اندر جو لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور یہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں کافی سال سے بیمار ہوں، میں نے کئی حکیموں کو، کئی ڈاکٹروں کو بتلایا، لیکن میرا مرض دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ مجھے کچھ مشورہ دیں گے؟ تو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ کوئی ایسی بستی ڈھونڈو، جاؤ کوئی ایسی بستی ڈھونڈو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے اور وہاں کنواں کھدواؤ۔ تو وہ شخص گیا، ایک ایسی بستی اس نے تلاش کی جہاں لوگوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اور اس نے کنواں کھدوایا۔ لوگ سیراب ہوتے رہے، اس شخص کو دعائیں دیتے رہے، اور لوگوں نے اتنی دعائیں دی، 6-8 مہینے کے بعد وہ شخص عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا اور کہنے لگتا ہے کہ جس بیماری میں میں مبتلا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواں کھدوانے کی وجہ سے مجھے شفا دے دی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں
تو جتنا ڈاکٹر پر خرچ کرتے ہیں اس سے زیادہ غریبوں پر، مدرسوں پر، مسجدوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوست احباب پر، سب پر خرچ کیجئے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے شفا کے فیصلے کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آپ نے اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ عنوان تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، نوجوانوں کا بگاڑ، اسباب اور علاج۔ اس پر باتیں بہت کچھ کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 15 سے 20 منٹ میں کچھ باتیں آپ تک ایک پیغام کے طور پر پہنچا دوں، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے، یہ عنوان اس لیے چننا پڑا ذمہ داروں کو کیونکہ سب سے زیادہ آج بگاڑ کسی کے اندر ہے تو وہ نوجوانوں کے اندر ہے۔ ہم دوسری قوموں کی بات نہیں کرتے، ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نوجوان سدھرنے سے سارے کے سارے سدھر جائیں گے؟ جواب یہ ہے کہ اگر نوجوان سدھر جائیں گے، اللہ کی قسم ہے یہ پوری کی پوری قوم صحیح روٹ پر آ جائے گی۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے اس کتاب کا نام ہے، بڑی مختصر سی کتاب ہے یا کتاب چاپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر شیخ محترم کہتے ہیں، اس کتاب کا نام ہے نوجوان اور الجھنے۔ آپ کو گوگل سے آرام سے کتاب مل جائے گی، نوجوان اور الجھنے لکھیں، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اس کتاب کے اندر شیخ نے لکھا ہے کہ نوجوان 3 طرح کے ہوتے ہیں، یعنی نوجوانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نوجوانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سدھرا ہوا، نمبر 2 بگڑا ہوا، نمبر 3 حیران و پریشان۔ سدھرا ہوا کون ہے؟ شیخ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں، سدھرا ہوا نوجوان وہ ہے جو توحید کو سمجھتا ہو، سنتوں پر عمل کرتا ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، روزہ رکھتا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارتا ہو، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹتا ہو۔ نوجوان جو سدھرا ہوا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور بھی اس سے زیادہ خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ بگڑا ہوا نوجوان وہ ہے، نہ اس کو توحید معلوم ہے، نہ اس کو سنت معلوم ہے، نہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے، نہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، نہ برائی سے روکتا ہے، دنیا بھر کی برائیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نوجوان بگڑا ہوا ہے۔ اور نوجوانوں کی تیسری قسم ہے، وہ ہے حیران و پریشان۔ یہ کون سی قسم ہے نوجوانوں کی؟ حیران و پریشان نوجوان وہ ہے جو ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوا، نمازوں کا پابند ہے، دیندار ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس کی عقل پہ فٹ نہیں ہوتی، تو وہ سب سے پہلے محدثین پر اعتراض کرتا ہے، مفسرین پر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ حدیث ہمارے پلے نہیں پڑ رہی ہے، یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہاں تک کہ وہ علماء کے طبقے کو پریشان کر رہا ہے، مسجد کے ذمہ داران کو، مدرسے کے ذمہ داران کو، اپنے گلی محلے کے نوجوانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ ایک معنی میں ایسا حیران و پریشان نوجوان خود بھی ہے اور پوری کی پوری قوم کو حیران و پریشان کر رہا ہے۔ ایسا نوجوان پورے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے
नहूसत बन जाता है, या दूसरे माने में शेख ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये वायरस दूसरों के दरमियान फैलाने की कोशिश और काम करने लगता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, नौजवानों की इन 3 किस्मों में, एक है सुधरा हुआ, दूसरा है बिगड़ा हुआ, और तीसरा है हैरान और परेशान, आपकी कौन सी किस्म है? फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, या थर्ड पर है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूं उंगली उठ रही है किसी एक की तरफ से, हमारे एक नौजवान की तरफ से, बाकी कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि आप नौजवानों में से ही नहीं है। इसीलिए शायर कहता है कि कर जवानी में इबादत, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात कुछ बनती नहीं। नौजवानों, आज तुम्हारी कौम को जरूरत है, तुम्हारे किरदार, तुम्हारे अखलाक की कौम को जरूरत है, तुम्हारे अमानतदारी, तुम्हारे दीनदारी की कौम को जरूरत है। अपने अंदर सुधार पैदा करो, अपने अंदर सुधार पैदा करो, नमाजी बनो, दीनदार बनो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देख रहा हूं कि जब से हम यहां आए हुए कर्नाटक से, तकरीबन कल परसों सुबह ही हम लोग जो है कलकत्ता पहुंचे, वहां से जो है यहां कल सुबह पहुंचे, तो हम देख रहे हैं ये जो जलसे की पूरी कमेटी है, माशाअल्लाह नौजवान है, सारे के सारे नौजवान हैं। कभी यहां भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी इधर दौड़ लगा रहे हैं, कभी उनके पीछे, कभी इनके पीछे, कभी वहां, कभी यहां। इसका मतलब यह है कि अपना पूरा का पूरा वक्त वो इदारे को दे रहे हैं ताकि जलसा कामयाब हो, ताकि प्रोग्राम कामयाब हो, उलमाए किराम को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, आवाम को भी कोई परेशानी ना हो। हर तरह की कोशिशें हो रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये काम आप भी कर सकते हैं। आपकी जवानी गलत जगह सर्फ हो रही है तो गलत है। किसी मस्जिद के लिए खिदमत कीजिए, किसी मदरसे की खिदमत कीजिए, कौम मिल्लत की किसी तंजीम में मिलकर, एनजीओज में मिलकर के खिदमत कीजिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास हमको जवाब देना पड़ेगा। ये जो 3 नौजवान हैं, अगर आप तीसरे नंबर पर हैं तो भी गलत है, दूसरे नंबर पर है तो भी गलत है, तो हमको कितने नंबर पर आना है? कितने नंबर पर? कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, नींद की आंखों में कोई जवाब दे रहे हैं कि हाँ, इसका मतलब यह है कि सारे सो रहे हैं, वो सोने वालों में से एक जवाब दे रहे हैं कि हाँ। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को किताब व सुन्नत पर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। लेकिन नौजवानों के बिगड़ने के असबाब क्या है और उसका इलाज क्या हो सकता है? पहला सबब यह है नौजवानों के बिगड़ने का, वो है अपने वक्त को गनीमत न जानना। फुर्सत को गनीमत न जानने का नतीजा यह है कि आज हमारे नौजवानों के अंदर बिगाड़ और फसाद है। क्रिकेट चल रहा हो, मैच, अपना सारा दिन लगा देंगे। अगर वॉलीबॉल का मैच चल रहा हो, कबड्डी चल रहे हो, और भी दूसरे मैचेस चल रहे हो, अपना दिन, अपना रात, सब कुछ उसके पीछे लगा देंगे, यानी अपनी जिंदगी के उस वक्त को गनीमत नहीं जानेंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहतु वल फराग। 2 नेमतें ऐसी हैं जिसकी लोग कदर करने के लिए तैयार नहीं है। एक है सेहत और दूसरा है फुर्सत। हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त दिया है, हम इस वक्त को गनीमत जाने। किसी चौराहे पर चंद नौजवान खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। अगर आप उनसे पूछे क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। किसी गली मोहल्ले के अंदर खड़े हैं, पूछो उनसे क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। किसी बाजार में जाकर किसी नुक्कड़ पर उनसे पूछो क्या कर रहे हो, कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। किसी गली मोहल्ले के अंदर किसी घर के सामने कोने पर खड़े हैं, सबके हाथों में मोबाइल है, क्या कर रहे हो,
پاس کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی کا ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ ہماری زندگی کا بہت اہم ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارو۔ میرے استاد ایک بات کہا کرتے تھے، انسان کو اپنی حیثیت جاننے کے لیے کبھی کبھی 3 جگہ ضرور جانا چاہیے۔ انسان کو اپنی حیثیت سمجھنے کے لیے 3 جگہ ضرور جانا چاہیے۔ نمبر 1 ہاسپٹل۔ ہاسپٹل میں آپ جا کر دیکھو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کراہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی سر کو لے کر پریشان، کوئی اپنی آنکھوں کو لے کر پریشان، کوئی دانتوں کو لے کر پریشان، کوئی اپنے آنتوں کو لے کر پریشان، کوئی اپنی کڈنی کو لے کر پریشان، کوئی ہاتھ اور پیر کو لے کر پریشان ہے۔ یعنی انسان تڑپ رہا ہے، کراہ رہا ہے، چلا رہا ہے، ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یہ 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ روپے مجھ سے لے لو، لیکن مجھے جلدی سے ہاسپٹل سے نکال دو۔ ڈاکٹر یہ کہنے لگتا ہے کہ جناب آپ 2 لاکھ نہیں 5 لاکھ نہیں 10,000 بھی دے دو، میں کچھ نہیں کر سکتا، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی۔ آج ہم اپنی زندگی کو غنیمت نہیں جان رہے، اس وقت غنیمت جاننے کی کوشش کرو گے جب ہاسپٹل میں جاؤ گے، تب اللہ یاد آئے گا فائدہ کیا ہے۔ اور دوسرے، انسان کو کبھی کبھی پاگل خانے بھی جانا چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں آپ کو پاگل خانے بھرتی ہونے کے لیے بھیج رہا ہوں، کبھی کبھی جائیں، جا کر کے دیکھیں کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہینڈسم ہے، آنکھیں بڑی پیاری ہے، اس کے گال بڑے پیارے ہیں، جسم بڑا سڈول ہے، لیکن دور سے ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، زبردستی اس کو پاگل خانے کے اندر ڈال دیا گیا ہے، لیکن جب ہم اس کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے جسم کو تو بڑا خوبصورت بنا دیا، لیکن اس کے سر میں سے ایک رگ کو ایسے دبا دیا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی پاگل خانے میں نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عقل سلیم سے نوازا ہے۔ اس عقل کی کب قدر کرو گے؟ اور تیسرے نمبر پر آدمی کو کبھی کبھی قبرستان بھی جانا چاہیے۔ انسان کہتا ہے نا میں وہ کر سکتا ہوں، میرے اندر وہ طاقت ہے۔ اب جو لوگ میں کرتے ہیں، تمہاری سیاست اپنی جگہ ہوگی، تمہارا علم و ہنر اپنی جگہ ہوگا، تمہاری ڈگریاں اپنی جگہ ہوگی، تمہاری دولت اپنی جگہ ہوگی، تم لینڈ لارڈ ہو سکتے ہو۔ جتنے لوگ میں کرتے ہیں، دنیا میں تکبر اور اکڑتے ہیں، جا کر کے دیکھ لو، وہ قبروں کے اندر منو مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں، سوائے ان کے اچھے اور برے اعمال کے کوئی ایک پائی بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ نہ قبر، جو کفن ہم پہنتے ہیں اس میں کوئی جیب بھی نہیں ہے، اور نہ فرشتے رشوت لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باپ مرنے سے پہلے بچوں سے کہا بیٹا ایک کام کرو 5-10 لاکھ روپے رکھ دینا، 2 فرشتے آئیں گے نا سوال کرنے میں، پوچھیں گے من ربو کا ہے بھئی 5 آپ لے لو، جان چھڑا دو۔ فرشتے کہیں گے کہ ہمیں اس کے عادی نہیں ہے۔ یہ سارا مسئلہ دنیا میں چل رہا ہے، قبر کے اندر کوئی چیز چلنے والی نہیں، کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے۔ ان 3 جگہوں کو جاتے رہو، اپنے آپ کا پتہ چلے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اپنے وقت کو غنیمت جانو اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے، اپنی جگہ سے اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اپنی جگہ سے اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا جائے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، میں نے تجھے جوانی دی تھی، آخر تیری جوانی کہاں گزری؟ پہلے حساب و کتاب دے اور پھر اس کے بعد آگے جا۔ یہاں مجھے رک کر ایک بات کہنے کی اجازت دیجئے۔ ہم برائی کرنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں چلے جاتے ہیں، یہاں سے 50 کلومیٹر چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میری تو جان پہچان زیادہ، ایسا کرتے ہیں 300 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، 500 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، یا جھارکھنڈ چھوڑ کر یوپی میں، یا یوپی چھوڑ کر ساؤتھ میں کہیں کرناٹک میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی ہمارے اوپر گہری نظر ہے۔ ہم کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔
ہر چیز کی نظر ہمارے اوپر ہے. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کسی ریلوے اسٹیشن چلے جائیں, بس اسٹینڈ آپ چلے جائیں, ایئرپورٹ میں چلے جائیں, وہاں کیا لگا ہوا ہے؟ کیمرے لگے ہوئے, سی سی ٹی وی لگے ہوئے, آپ کی ہر حرکت ریکارڈ کی جا رہی ہے. انسان چوری کرنے سے گھبراتا ہے, اس لیے گھبراتا ہے, اس کو اللہ کا ڈر نہیں کیمرے کا ڈر ہوتا ہے. جب انسانوں نے اپنے سونے کی دکان کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے ہیں, اب اور ریلوے اسٹیشن والوں نے, بس اسٹینڈ والوں نے, ایئرپورٹ والوں نے اپنی حفاظت کے لیے جب انہوں نے کیمرے لگائے ہیں, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کیمرہ سسٹم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا سسٹم موجود ہے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. انسان سب کچھ بھول جائے گا, زبان بند کر کے اس کے جسم کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی. جس جگہ ہم نے برائی کی ہوگی وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہی دے گی. اس لیے برائی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو. دوسرا بگاڑ نوجوانوں کے اندر یہ ہے کہ آج نوجوان علماء کرام سے دین حاصل کرنے کو تیار نہیں ہیں, علماء کرام سے دور بھاگے جا رہے ہیں. یاد رکھیے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر گمراہی نہ ہو تو آپ کو علماء کرام سے اپنے تعلقات جوڑنے پڑیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ علماء کرام سے سوال کیجئے. مختصراً اور 2 باتیں بتا کر کے اپنی بات میں ختم کرنے جا رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اور سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا کیا ہے؟ ایک شخص بہار کے دربھنگا ضلع سے نکلتا ہے آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے, اور پھر اس کے بعد اعلان کرتا ہے کہ میں مسیح علیہ السلام ہوں. اور لوگ اس فتنے کو مانتے ہیں اور مان رہے ہیں. اس کا نام کیا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. کیا نام ہوگا اس کا؟ شکیل بن حنیف. اس کا فتنہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان بگڑ رہے ہیں. چوتھی اور آخری بات, اپنی بات اس پر جو ہے ختم کر رہا ہوں. آج کل جو سب سے بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بنا ہوا ہے وہ ہے میڈیا کا فتنہ. اور یاد رکھیں یہودی اسلاموفوبیا بن چکے ہیں, اور یہ اسلاموفوبیا پوری دنیا کے اندر میڈیا اسلاموفوبیا بن چکی ہے. چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, وہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اسلام کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اہل علم سے آ کر کے سوال کریں, اور آپ کے جتنے شکوک و شبہات ہیں علماء کرام سے دور کرنے کی کوشش کریں. باتیں بہت زیادہ ہیں. اپنی بات کو میں ختم کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گا جس کی توفیق سے میں یہاں آیا, اور پھر اس کے بعد جامعہ ہاضہ کے جو علماء کرام ہیں, ذمہ داران ہیں, ان تمام کا اور آپ تمام حاضرین و حاضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے محفوظ فرما, اور ہم تمام کو تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک